بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ ابواب جو پیچھے کتاب سے ہمارے رہ گئے تھے پچھلے نصاب میں، ان میں سے یہ کتاب الزکوٰۃ اہم باب تھا، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مسائل اس باب میں بیان ہوں گے۔ معروف یہ ہے، زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، اور اسی طرح دوسرا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، اضافہ۔ تو چونکہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ، برکت نازل کر دیتے ہیں، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور معروف یہ ہے کہ 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال جو ہے یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب یہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے، بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ فذکر الحدیث، لمبی حدیث ذکر کی، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، اللہ نے ان پہ صدقہ فرض کیا ہے، یعنی جا کے انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پہ صدقہ فرض کیا ہے ان کے مالوں میں۔ تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، اور فترد علی فقرائہم، ان کے فقراء پر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض، میں نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو بالکل یقینی ذریعے سے ثابت ہے، تو اس کا انکار گویا کہ اسلام کا انکار ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص عملی طور پہ ادا نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، سخت ترین سزا کا مستحق ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات بیان ہوئی کہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم، ان کے اغنیاء سے لی جائے گی۔ اب غنی کس کو شمار کیا جائے گا وہ آگے وضاحت ہوگی، کہ جس کے پاس کس جنس سے کتنا مال ہو تو اس کو غنی شمار کیا جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی۔ تو اصل یہی ہے کہ جس علاقے سے زکوٰۃ وصول کی گئی ہے، وہاں کے غرباء، وہاں کے مستحقین کو وہ زکوٰۃ ان پر خرچ کی جائے۔ ہاں، اگر کسی دوسری جگہ پر خاص کوئی معاملہ ہے، کوئی خاص ضرورت ہے، تو پھر منتقل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کاتب لہ، حضرت ابو بکر نے یہ خط انہیں لکھا تھا، جس میں یہ بات تھی کہ ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ مقرر صدقہ ہے، التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جسے اللہ کے نبی نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ فی کل 24 من الابل، ہر 24 اونٹوں میں، فما دونہا، جو اس سے کم ہوں، 24 یا اس سے کم ہوں، الغنم، ان میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ بکریوں کی شکل میں۔ وہ کیسے؟
فی کل خمسن شاتن، ہر 5 پر ایک بکری، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ 1 سے 4 تک اگر اونٹ ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 سے 9 تک اگر ہو جائیں تو ایک بکری، 10 سے 14 تک 2 بکریاں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں، اور 20 سے 24 تک وہ 4 بکریاں، یوں ہر 5 پہ ایک بکری، یہ زکوٰۃ ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، جب وہ 25 کو پہنچ جائیں، 25 ہو جائیں، کہاں تک؟ اِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، 35 تک، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَىٰ، اس میں ایک بنت مخاض ہے۔ بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ کہ 1 سالہ اونٹنے کا بچہ، وہ مادہ 1 سال جس کا مکمل ہو گیا ہے، دوسرا ذری باتیں شروع ہوگا، اس سے کہتے ہیں بنت مخاض۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اب کسی کے پاس 25-30 اونٹ ہے، اس کے ذمے بنت مخاض ہے کہ 1 سالہ وہ اونٹنی کا بچہ وہ زکوٰۃ دے گا، اس کے پاس وہ مادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اونٹنی، تو وہ ابن لبون دے دے، ذکر مذکر۔ اب ابن لبون کہتے ہیں جس کے 2 سال مکمل ہوں، تیسرا شروع ہو گیا ہو، تو چونکہ یہ بھینسوں میں دیکھیں، گایوں میں دیکھیں، تو اس میں جو مادہ جانور ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حساب ہے کہ اگر وہ مادہ ہے تو وہ 1 سالہ اونٹنی ہے، اگر نر ہے تو 2 سال جس کے مکمل ہے، تیسرا شروع۔ یہ کہاں تک ہے؟ 35 تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، جب وہ 36 پہ پہنچ جائیں، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، 45 تک، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، تو اس میں ایک بنت لبون ہے۔ اوپر ابن لبون گزر گیا، بنت لبون کیا ہے؟ 2 سال مکمل، تیسرا شروع، وہ اب مادہ آ گئی نا، یہ اونٹنی، انثى مونس۔ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، جب وہ 46 ہو جائیں، 46 کو پہنچ جائیں، إِلَى 60، 60 تک، فَفِيهَا حِقَّةٌ، اس میں حقہ ہے۔ حقہ کہتے ہیں 3 سال جس کی عمر مکمل ہو گئی، چوتھا شروع ہو گیا، اور اس کی ایک صفت آتی ہے طروقۃ الجمل، اب وہ اونٹ کی وطی کے قابل ہو گئی، جوان ہو گئی اب یہ۔ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، جب وہ 61 پہ پہنچ گئی، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، 75 تک، فَفِيهَا جَزَعَةٌ، اس میں ایک جزع زکوٰۃ دینا ہوگی، یہ ہے 4 سال جس کے مکمل، ایسی اونٹنی، اور 5واں شروع۔ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، جب وہ 76 ہو جائیں، 76 إِلَى 90، 90 تک، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، اس میں 2 بنت لبون زکوٰۃ ہوگی، 2 اونٹنیاں جن کی 2 سال عمر مکمل ہو، تیسرا شروع ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91، جب وہ 91 پہ پہنچ جائیں، إِلَى 20 و100، 120 تک، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طُرُقَتَ الجمل، اب اس میں 2 حقے ہوں گی، یعنی جن کے 3 سال مکمل ہیں، چوتھا شروع ہے، 2 اونٹنیاں ایسی۔ یہ کہاں تک ہے؟ یہ ہے 91 سے 120 تک۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، جب وہ 120 سے بڑھ جائیں، فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، تو ہر 40 پر بنت لبون ہے، اور ہر 50 پر ایک حقہ ہے۔ تو اب میں دوہرا دیتا ہوں، خلاصہ کیا بنا یہاں تک جو ہم نے، یہ کسی کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، جاوید بھائی، جی آپ سوال کر لیں۔
سر یہ جہاں سے اونٹنیوں کا ساتھ بتانا شروع کیا ہے اس کے ساتھ وہ ہر 5 پہ ایک بکری چل رہی ہے، یا وہ نہیں 24 کے تو بعد بکری ختم؟ بتا دیتا ہوں. دیکھیں 24 تک جو ہے نا وہ بکریاں ہیں. وہاں اونٹنی چونکہ بڑی ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس سے اونٹنی وصول کی جائے، تو وہ بکریوں کی شکل میں سستی چیز لے لی ہے. یعنی جب 5 اونٹنیاں ہو گئیں تو ایک بکری. کہاں تک؟ 9 تک. 10 ہو گئیں تو 2 بکریاں. کہاں تک؟ 14 تک. 15 ہو گئی تو 3 بکریاں. 19 تک. 20 اونٹ ہو گئے تو اس پر 24 تک 4 بکریاں. اگر 25 ہو گئے تو بکریاں ختم. اب اونٹ شروع ہو گئے. اگر 25 اونٹ ہیں تو پھر 1 سالہ اونٹنی، یہ اس کو زکات میں دینا ہوگی جس کے 1 سال مکمل ہو دوسرا شروع ہو. بنتے مقاص کہتے ہیں اس کو. یہ کہاں تک ہے؟ 35 تک. 36 سے 45 تک ایک اونٹنی ہے جس کے 2 سال مکمل ہوں تیسرا شروع ہو جائے، اس کو بنت لبون کہتے ہیں. 46 سے 60 تک ایک اونٹنی ہے جس کی عمر 3 سال مکمل ہو چوتھا شروع، اس کو ہکا کہتے. 61 سے 75 تک اس پہ ایک اونٹنی ہے جس کو جزا کہتے ہیں، جس کے 4 سال مکمل ہو گئے پانچواں شروع ہو اس عمر کی. اب پھر 91 سے آگے شروع ہوا ہے. سوری 76 سے آگے چلے گا نا، 76 تک پہنچے ہیں کہ اگر وہ 76 اس کے پاس ہو گئی ہیں تو اس صورت میں 90 تک 2 بنتے لبون جس کے 2 سال مکمل ہیں، اور 91 سے 120 تک 2 ہکے. 2 ہکے یعنی جس کے 3 سال مکمل چوتھا شروع، 2 ایسے جانور. اور 120 سے بڑھ جائیں، جیسے 121 ہوگی تو 120 سے بڑھ گئی نا، پھر حساب نیا شروع ہو گیا. اب پچھلا سارا ختم. اب کیا ہے؟ ہر 40 پر اور ہر 50 پر. تو اب کیا ہے؟ ہر 40 پر جو ہے وہ ایک بنت لبون ہے، اور ہر 50 پر ایک ہکا ہے. یعنی اگر 121 ہوگی نا تو آپ دیکھیں 40 40 40 120 ہوگی نا، تو یوں 3 ہکا 3 بنت لبون دے گا وہ. اگر 130 ہو گئی ہیں تو وہ ایک 50 کر لیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے وہ 40 40 کا حساب دیکھ لیں. تو اس طرح یعنی آگے پھر 5 7 کا یا 10 کا حساب نہیں ہوگا، پھر آگے حساب ہوگا ہر 40 اور ہر 50 کا. ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ کہ جب 120 سے بڑھ جائیں تو پھر ہر 40 پر بنت لبون ہے اور ہر 50 پر ایک حقہ ہے. یعنی پھر دوبارہ نیا حساب شروع ہوگا. مثلا 120 ہو گئی نا، 121 ہو گئی. اگر 120 تک تو بیان ہو گیا کہ اس میں حقتان ہے. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 وَمِئَةٍ جب 120 سے بڑھ جائیں، 121 ہو گئی، 130 ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ اب ہر 40 پر، یعنی 40 40 40 3 بنائیں گے نا، تو یہ گویا کہ 121 سے 129 تک پھر وہ 3 بنت لبون ہو جائیں گی. اور اگر 130 ہو گئی تو پھر 139 تک یہ ایک ہکا اور 2 بنتے لبون. چونکہ ایک ہکا 50 کی طرف سے اور 2 بنتے لبون 80 کی طرف سے، 80 پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، تو اس طرح وہ بن جائے گی 130. یہ 139 تک چلے گی. تو اس طرح اوپر جتنی بڑھتی جائیں گی پھر ہر 10 پر چینج ہوتا جائے گا. یعنی جیسے ہم نے کہا ہے ابھی 130 سے 139 تک، پھر 140 سے 149 تک. 50 ہوگی تو اگلا آ جائے گا حساب. آگے پھر ہر 10 پر جا کے چینج ہوگا. یہ ہے اگر 120 سے بڑھ جائے. یہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہو گئی.
وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ، اور جس کے پاس نہ ہو مگر صرف 4 اونٹ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر یہ کہ مالک خود اپنی مرضی سے نفلی طور پہ دینا چاہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، یہ ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا۔ دوسرا یہاں یہ معلوم ہوا کہ رب کا لفظ جو ہے وہ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بفی صدقۃ الغنم، اور بکریوں کی زکوٰۃ میں فی صائمتھا، جو ان کی چرنے والی بکری ہیں، تو یہ شرط ہے زکوٰۃ ان بکریوں پر ہوتی ہے جو چرنے والی ہے۔ تو اذا کانت 40، جب وہ 40 ہو جائیں، یعنی 101 سے لے کے 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جب اس سے آگے بڑھ جائیں یعنی 40 ہو جائیں، تو 40 سے لے کے 120 تک، ٹھیک ہے، شاءتن، ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 وَمِئَةٍ إِلَىٰ 200، پھر 121 سے، جب وہ 120 سے بڑھ جائیں تو 121 ہو گئی نا، 121 سے 200 تک، ففیہا شاتان، اس میں 2 بکریاں زکوٰۃ ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200، جب 200 سے زیادہ ہو جائے، 201 سے، عَلَىٰ 300، 300 تک، ففیہا 3 شیاہ، اس میں 3 بکریاں ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، اگر 300 سے بھی بڑھ جائیں تو پھر ہر 100 پر ایک بکری، یعنی اوپر 100 مکمل ہوگا تو بکری ہوگی، گویا کہ وہ 399 تک وہی رہے گی، جب 400 کا عدد مکمل ہوگا تو اگلی زکوٰۃ شروع ہوگی، کیونکہ آگے اوپر 100 پورا ہونا ہے نا۔ یہ پھر دیکھ لیں، جو بکریوں کی زکوٰۃ بیان ہوئی ہے اس میں 40 پر ایک، 120 تک، 121 سے 200 تک 2 بکریاں، 201 سے 299 تک، بلکہ 300 تک وہ ہے 3 بکریاں، 201 سے 300 تک 3 بکریاں، اور اوپر چونکہ 100 پر ہونی ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ 201 سے لے کے 399 تک 3 بکریاں، 399 تک، کیونکہ 100 مکمل نہیں ہو رہا۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، اگر 300 سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ہر 100 پر، تو یوں 100 جا کے 400 پہ پورا ہوگا نا، تو پھر 4 بکریاں ہوں گی۔ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، اگر آدمی کی چرنے والی بکری ناقصتاً، وہ کم ہو، ان 40 شاۃ، 40 بکریوں سے، تو شاتم واحدہ، ایک بکری بھی کم ہو، 39 ہیں صرف ایک نہیں ہے، تو فلیس فیہا صدقہ، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، الا ان یشاء ربھا، الا یہ کہ مالک چاہے۔ یہاں تک یہ بکریوں کی زکوٰۃ بھی مکمل ہوگی۔ آگے کچھ اصول ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، جو اکٹھی ہیں ان کو الگ نہ کیا جائے، اور جو الگ ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا جائے، خشیت الصدقۃ، صدقے کے ڈر سے۔ لا یجمع، نہ جمع کیا جائے، بین متفرق، الگ کو، جو الگ الگ ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ
دو بھائی ہیں، دونوں کے پاس الگ الگ بکریاں ہیں 40 40۔ اب زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے، وہ کہے گا بھی ایک بکری تمہاری ایک تمہاری بنتی ہے، 40 پر ایک بکری ہوتی ہے، دو بکریاں دے دو۔ لیکن اگر یہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر 40 سے لے کے 120 تک ایک ہی بکری ہے، ان کو ایک دینا پڑے گی، ایک بکری ان کی بچ جائے گی۔ تو یہ ہے، یعنی صدقے سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بات سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ ہیلا بیان کرتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ سے بچنا ہے، کئی سال کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، آپ چاہتے ہیں گناہ سے بھی بچ جائیں اور پیسے بھی نہ دینا پڑے، تو ایک ہیلا ہے، یہ کریں کہ کوئی قابل اعتماد بندہ ڈھونڈیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس سے پہلے بات کر لیں، اسے پیسے پکڑائیں یا جو زکوٰۃ ہے کہ یہ میری 1 سال کی زکوٰۃ ہے، وہ کہے جی ٹھیک ہے میں نے وصول کر لی اور میں نے آپ کو یہ واپس ریٹرن ہبہ کر دیا، آپ کو تحفہ دے دی، واپس آپ کو مل گئی، پھر دوبارہ وہی دیں جی یہ آپ کو دوسرے سال کی میری زکوٰۃ ہے، وہ پھر واپس کر دے جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو تحفہ دے دی، 2 سال کی زکوٰۃ ہو گئی، تیسرے سال 10 سال کی زکوٰۃ دینی ہے، 5 منٹ میں ادا ہو جائے گی، آپ کا روپیہ ایک بھی خرچ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیلے کرنا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ ہیلا تھا کہ بکریاں اکٹھے کر لیتے۔ ایسے ہی لا یفرق بین مجتمعین، یا جو اکٹھی ہیں ان کو الگ بھی نہ کیا جائے، پہلے سے مشترک کاروبار چلا آ رہا ہے، 40 بکریاں ان کے پاس ہیں، دو بھائیوں نے مل کے کاروبار شروع کیا، اب 40 بکریاں ہیں تو ایک زکوٰۃ ایک بکری دینا ہوگی، وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو الگ الگ ہے، 20 میری ہیں 20 اس کی ہیں، کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں پڑی۔ تو خشیت الصدقہ، صدقے کے ڈر سے نہ الگ کو اکٹھی کریں گے نہ اکٹھی کو الگ کریں گے، جیسے ہے پہلے، اگر وہ مشترکہ ہے تو مشترکہ رہیں گی، پھر ان سے زکوٰۃ اکٹھی سمجھ کے وصول کی جائے گی۔ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، اور جو دو شریک ہیں کاروبار میں، دونوں کی مل کے بکریاں ہیں، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وہ آپس میں برابری پر لوٹیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی فیصد کے حساب سے وہ لگا لیں گے کہ جو زکوٰۃ گئی ہے اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے، تمہارا کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی بکریاں تھیں 30، ایک کی 10 تھیں، چونکہ اکٹھی تھیں زکوٰۃ تو 40 کے حساب سے چلی گئی، اب بکری کی قیمت تھی 12,000 روپیہ مثلا، تو ہم دیکھیں گے کہ 40 بکریاں 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو 9,000 وہ 30 والے کو، 9,000 روپیہ اس کا چلا گیا اور 3,000 روپیہ وہ چلا جائے گا وہ جس کی 10 تھی۔ تو اس طرح یتراجعان بینہما بالسویہ، وہ برابری پر لوٹیں گے، یعنی اپنی اسی فیصد کے حساب سے جتنا مال تھا زکوٰۃ جتنی گئی ہے اسی حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ ولا یخرج فی الصدقہ ہربا، اب مزید ہدایات آئیں کہ صدقے میں زکوٰۃ میں بوڑھا جانور جو ہے وہ نہ دیا جائے، کہ بالکل جو ہے یہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہے تو اب یہ زکوٰۃ دے دو، نہیں۔ نہ تو یہ حکم ہے کہ بالکل سب سے اعلیٰ چن کے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا وصول کرے، یہ بھی نہیں ہے، یہ نقصان ہے وہ مال والے کا۔ اور نہ یہ ہے کہ بالکل جو گھٹیا قسم کا ہے وہ زکوٰۃ دے دے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں تو زکوٰۃ میں چلا جائے، یہ بھی نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ تو اس لیے حاریمہ، یہ بوڑھا جانور نہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ ولا ذات غبار، اور نہ ہی بینگا جس کی آنکھ خراب ہے، ولا تیسن، اور نہ سانڈ، الا ان یشاء المصدق، الا یہ کہ صدقہ لینے والا چاہے، ٹھیک ہے، مصدق، الا ان یشاء المصدق،
اللہ یہ کہ صدقہ لینے والا، یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے مصدق کو پڑھیں تو مالک، مال والا خود دینا چاہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ سانڈ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں نا، تو اب جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ بیت المال میں جائیں گی تو وہاں ضرورت ہے سانڈ کی بھی، تو وہ کسی سے سانڈ وصول کر لیتا ہے۔ یا وہ مالک جو دینے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دو تین ہیں تو مجھے ایک دے دو، فرق نہیں پڑتا، وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اگر وہ رضامندی سے قبول کر لے، وہ دینے والا دینا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل بکری ہوگی، بکرا نہیں۔ باقیوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ وفر رکاتی، یہاں تک یہ بکریوں کی زکوٰۃ ہو گئی مکمل، اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اوپر جا کے 300 سے ہر 100 پر ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چاندی میں فی مئتی درہم، جب 200 درہم ہو جائیں تو اس پر ربع العشر ہے زکوٰۃ، 40واں حصہ۔ 200 درہم یہ بنتے ہیں 52.5 تولے، جو ہمارے ہاں معروف ہے۔ تو چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے۔ اگر اتنی چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو اس میں سے یہ 40واں حصہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں 2.5%، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا وہ، قیمت بنا کے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100، اگر اس کے پاس 190 درہم ہوں تو چونکہ نصاب مکمل نہیں ہوا، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، الا یہ کہ مالک اپنی مرضی سے دینا چاہے۔ وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَزْعَةِ، اور جس کے پاس اونٹوں کی تعداد پہنچی کہ جس پر جزع کا صدقہ فرض ہوتا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ جزع کس پر ہے؟ 61 سے، دیکھیں نا، 25 سے 35 تک بنت مخاص، 36 سے 45 تک بنت لبون، اور 46 سے 60 تک حقہ، اور 61 سے 75 تک جو ہے وہ جزع۔ یہ ہے اس پر، اس کے پاس ہیں 61 سے لے کے 75 تک کوئی عدد ہے۔ ولیست عندہ جزع، اس کے پاس جزع ہے کوئی نہیں، 4 سالہ اس کے پاس ہے نہیں۔ عندہ حقہ، اس کے پاس ہے 3 سالہ حقہ، جس کے 3 سال مکمل ہے، چوتھا شروع ہے، یہ چھوٹی عمر ہے نا 1 سال کی۔ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، تو اس سے وہ حقہ وصول کر لی جائے گی، چھوٹی عمر کے جانور لے لیا جائے گا۔ لیکن یجعل معها شاتین، ساتھ وہ 2 بکریاں بھی دے گا، کیونکہ اس نے جانور چھوٹی عمر کا دیا ہے، ساتھ 2 بکریاں دے، ان استیسرت لہ، اگر اس کے پاس میسر ہوں۔ عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ بدو عرب جو ہیں وہ جانور ہر قسم کے رکھتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے، بکریاں بھی ہوتی تھی، اور اگر بکریاں نہیں ہیں تو او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم دے دے۔ تو گویا کہ اس وقت عام طور پہ ایک بکری کی قیمت 10 درہم تھی، تو اسی حساب سے 20 درہم دے دے، تو اصل بکری ہے، درہم نہیں۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس کے پاس تعداد پہنچی اونٹوں کی حقہ کے صدقہ والی، اتنی تعداد ہے کہ اس پر حقہ فرض بنتا ہے 46 سے 60 تک۔ ولیست عندہ الحقہ، اس کے پاس وہ 3 سالہ ہے نہیں، وعندہ الجزع، اس کے پاس بڑا ہے، ایک عمر 4 سالہ ہے، جس کا 5واں شروع ہے۔ فإنها تقبل منه الجزع، اس سے وہ جزع وصول کر لیا جائے گا بڑی عمر کا۔ ویؤتیہ المصدق، اور صدقہ لینے والا اسے دے گا 20 درہم یا 2 بکریاں، یعنی چھوٹا ہے تو یہ دے گا، بڑا جانور ہے تو صدقہ وصول کرنے والا اس کو واپس کرے گا۔ یعنی اگر جس عمر کا جانور چاہیے وہ نہیں ہے، اس سے چھوٹا بڑا ہے، تو اس کمی کو یوں بکریوں کے ساتھ پورا کر لیا جائے گا۔ یہ اگلی روایت ہے۔ تو یہاں دیکھیں اس حدیث میں 3 چیزوں کی زکوٰۃ بیان ہو گئی ہے، چاندی کی، اور اسی طرح اونٹوں کی اور بکریوں کی۔
اب یہ چوتھی چیز یہاں اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، وہ گائے اور بھینسیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے، بعثہ الی الیمن، انہیں یمن بھیجا تھا، وہاں کا عامل بنا کے، گورنر بنا کے۔ فآمرہ، تو انہیں حکم دیا تھا، ان یأخذ من کل 30 بقرۃ تبیعا او تبیعۃ، کہ وہ ہر 30 گایوں پر ایک طبیعہ مذکر ہو، او طبیعتن یا مونس ہو، ایک سالہ بچڑا یا بچڑی وہ وصول کرے۔ یہ گائے اور بھینس ایک ہی ہے، تو 30 ہو جائیں تو ایک سالہ بچڑا یا بچڑی۔ وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً، اور ہر 40 پر ایک مسنہ یعنی 2 سالہ بچڑا، یا وہ یہاں مسنہ کہہ دیا ہے 2 سالہ بچڑا۔ وَمِن كُلِّ حَالِمٍ دِینَارًا، اور ہر بالغ سے 1 دینار وصول کیا جائے۔ یہ صدقہ نہیں ہے، ساتھ وہ بیان کر دیا ہے، ورنہ یہ اصل میں اسے کہتے ہیں غیر مسلم، جو مسلم حکومت میں رہتے ہیں ان سے خاص ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، وہ جسے قرآن نے کہا ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے اپنے ہاتھوں سے وہ جزیہ دیں۔ یہ جزیہ تھا جو سالانہ ہوتا تھا، کہ ہر بالغ سے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا تب تک اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور 1 دینار لے جاتا تھا سارے سال کا، اور اس کے بدلے میں مسلمان اس کے جان مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ تو او عدلہ معافریا، یا اس کے برابر معافری کپڑا، یہ جیسے ہمارے ہاں فیصل آبادی کپڑا، یہ پشاوری چپل، تو ایسے ہی یہ علاقہ تھا جہاں کا کپڑا معروف تھا، تو چونکہ یہ خاص ان سے لیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں تھی، وہ خاص ٹیکس تھا جو ان کی حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا تھا۔ تو اگر ان کے پاس نقدی نہیں ہے، وہ لوگ عام طور پہ یمن والے یہ کام کرتے تھے کاروبار کپڑے کا، تو کپڑا بناتے ہیں، ان کو کپڑا دینا آسان ہے، اور مسلمانوں کو کپڑا چاہیے تو وہ کپڑا ان سے لے لیتے۔ تو یہ کہا او عدلہ، یا اس کے برابر 1 دینار کے برابر معافری کپڑا جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے۔ تو یہاں اس حدیث میں گائے اور بھینس کی زکوٰۃ بیان ہو گئی، تو گویا کہ 1 سے لے کے 29 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 30 سے لے کے 39 تک ایک طبیعہ ہے، اور 40 ہو جائیں تو ایک مسنہ ہے۔ تو پھر ہر 30 اور 40 کا حساب ہوگا، یعنی 50 پہ ہے تو 40 والا چلے گا، یہ 59 تک چلا، ٹھیک ہے، 60 ہو گئی تو 2 30، آگے اوپر 70 ہو گئی تو 1 40 اور 1 30، 80 ہو گئی تو 2 40، 90 ہو گئی تو اسی طرح، ٹھیک ہے، 3 جو ہے وہ 30 بن جائے گی، 100 ہو گئی تو 2 30 اور 1 40، تو اس طرح ہر 10 پر جو ہے وہ آگے فرق پڑتا چلا جائے گا، البتہ 40 اور 60 کے درمیان یہ 20 کا فرق بن رہا ہے۔ تو یہ ہے گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کا اصول۔ اگلی حدیث ہے حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، یہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، تؤخذ صدقات المسلمین علی میاہہم، مسلمانوں کی جو زکوٰۃ وصول کی جائے گی، صدقات ان سے وصول کیے جائیں گے، وہ ان کے پانیوں پر۔ اور اسی بات کو ابو داؤد میں یوں بیان کیا ہے، لا تؤخذ صدقاتہم الا فی دورہم، نہ ان سے صدقات وصول کیے جائیں مگر ان کے گھروں میں۔ کیا مطلب ہے کہ اب زکوٰۃ لینے والا آیا، ایک یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے کہ بھئی سب لوگ یہاں زکوٰۃ لے آؤ،
تو ہر شخص کے لیے وہاں آنا مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے وہ بکریاں چرانے وہ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے، اور وہ وہاں پہاڑوں پہ چلے جائیں کہ ٹھیک ہے بھی زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو یہاں آ، تو یہ اس کے لیے مشکل ہے. تو اس کا ایک درمیانی رستہ بتایا کہ یہ میاہہم، وہ جو چشمے تھے نا جہاں پانی پلاتے تھے، وہ چشمہ علاقے میں معروف ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ تو ہوتا نہیں، میلوں میں کے بعد ایک چشمہ آتا ہے، اور وہاں لوگ پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں اپنے جانوروں کو، ان کا معمول ہے، ان کے لیے وہاں آنا مشکل کوئی نہیں. اور یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے چونکہ معروف جگہ ہے، اس کے لیے بھی وہاں پہنچنا مشکل کوئی نہیں، تو وہاں چلا جائے وہ چشمے پر، تو وہ لوگ وہاں آئیں گے، ان سے زکوٰۃ وصول کرتا جائے. اور دورہم اس لیے کہا گھر کی بات کہ وہ چشمے کے قریب ہی اونٹوں کے، جانوروں کے باڑے وغیرہ بناتے تھے تاکہ پانی کی سہولت میسر رہے، حتیٰ کہ گھر بھی اسی حساب سے بناتے. اب وہ مکہ کی آبادی کا جو قصہ ہے کہ وہ زمزم کا جب یہ کنواں جو ہے وہ نکلا تو بنو جرہم قبیلے نے دیکھا کہ یہاں وہ پانی ہے تو دیکھیں یہاں آباد ہو گیا آ کے. تو اس طرح وہ پانی، ان کا چشمے، وہ معروف جگہ تھی، تو وہاں اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچ جائے گا تو اس کے لیے بھی آسانی ہے اور دینے والوں کے لیے بھی آسانی ہے، تو وہاں زکوٰۃ وصول کی جائے. اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس علی المسلم، نہیں ہے مسلمان پر، فی عبدہ، اس کے گھوڑے میں، ولا فی فرسہ، اور نہ ہی اس کے فی عبدہ، اس کے غلام میں، ولا فی فرسہ، اور نہ ہی اس کے گھوڑے میں، صدقۃ، کوئی زکوٰۃ. غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ گھوڑا تو سواری ہے، اور عبد غلام جو ہے جو ذاتی کام کاج کے لیے. تو جو چیزیں انسان کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں گاڑی آ جائے گی، آج کل کے دور میں گھوڑے کی بجائے، حتیٰ کہ گھر ہے، بے شک وہ کروڑوں روپے میں اس نے خریدا ہے، گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو ذاتی استعمال کی گھر میں اشیاء پڑی ہیں، گھر میں کتنے آلات ہوتی ہیں، وہ مشینیں، وہ فریجیں، وہ مختلف چیزیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو لیس علی المسلم، نہیں ہے مسلمان پر، فی عبدہ، اس کے غلام نے، ولا فی فرسہ، صدقہ، اور نہ ہی اس کے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ. تو جو چیزیں ذاتی استعمال کے لیے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ زیورات ہوں، سونا چاندی، کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں وہ کرنسی اصل ہے. تو کرنسی کی بات اور ہے، سمن اس کو عربی میں بولتے ہیں، سمن کی بات اور ہے. وہ نقدی پیسے بھی انسان کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے گھر میں نے 10 لاکھ رکھا ہوا ہے ذاتی استعمال کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو بیٹے کی شادی کے لیے، تو وہ 5 سال سے پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ الگ بات ہے. ابھی سمن کو ہم ذکر نہیں کر رہے، اس کی بات آئے گی. تو کرنسی کو، اس کے علاوہ زیورات کو چھوڑ دے، سونے چاندی کو، باقی جو ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو. بعض اوقات لباس جو ہے بڑے مہنگے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ 1.5-2 لاکھ کا جو ہے ایک لباس لیا جاتا ہے، اور ایسے اگر 5-7 لباس ہیں تو لاکھوں روپے کے تو وہ ہو گئے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. گاڑی ہے وہ 5 کروڑ کی لی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کے لیے ہے. ہاں اگر اس کا شو روم ہے، شو روم میں گاڑی کھڑی ہے، وہی گاڑی ہے، تو اب وہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے، اب وہ تجارت کے لیے ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی قیمت کے حساب سے، اس کی بات آگے بیان ہوگی. جی یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.